بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا کہ اللہ والوں کی صحبت سے کیا ملتا ہے؟ نفس کو مٹا لو، اخلاص پیدا کر لو، پھر تمہارا سجدہ سجدہ ہوگا. اور تمہارا سجدہ کیسا ہوگا؟ مولانا رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے سجدہ اور اللہ والوں کے سجدے میں کیا فرق ہے. لی تو ذوق سجدہ پیش خدا خوشتر آیت از دوسر ملکت ترا. اللہ والے جب سجدہ کرتے ہیں تو 200 سلطنت سے زیادہ ان کو اس سجدے میں مزہ آتا ہے. ہمارے اندر وہ لذت نہیں ہے. یہ فرق ہو گیا. اللہ کی لذت باطنی. مولانا شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اکابر اولیاء اللہ میں سے ہیں اور بخاری شریف پڑھایا کرتے تھے. حضرت حکیم الثانوی رحمۃ اللہ سے فرماتے ہیں کہ مولانا اشرف علی سنو، جب میں سجدہ کرتا ہوں تو اتنا مزہ آتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارا پیار دیا. فرمایا کہ تلاوت میں اتنا مزہ آتا ہے کہ اگر آپ لوگوں کو مل جائے تو کپڑے پھاڑ کر جنگل بھاگ جاؤ. اور فرمایا کہ جب جنت میں حوریں آئیں گی مجھ سے ملنے کے لیے تو میں ان سے کہوں گا کہ بڑی بھی، لیکن وہ بڑی بھی نہیں ہوگی، بوڑھی نہیں ہوگی. آپ سمجھ لیجئے کہ جنت میں سب جوان ہوں گے، وہاں ہمیشہ سب جوان رہیں گے. مرد بھی بوڑھے نہیں ہوں گے، عورتیں بھی بوڑھی نہیں ہوں گی. وہاں بڑھاپا آئے گا نہیں، کیونکہ بڑھاپا تو آتا ہے سورج کی وجہ سے. یہی ظالم ہفتہ بنا کر، مہینہ بنا کر سال بنا دیتا ہے کہ 70 سال کا ہو گیا. یہ بڈھا وہاں سورج ہوگا. سورج یہ بڈھا ہے، وہاں سورج ہوگا ہی نہیں، لہذا بڑھاپا آئے گا نہیں. تو پھر فرمایا کہ جب جنت میں حوریں آئیں گی تو ان سے کہوں گا کہ بھئی قرآن شریف سننا ہو تو بیٹھ جاؤ ورنہ اپنا راستہ لو. دیکھا آپ نے، یہ ان کا حال ہے. جنت میں بھی ان کو بھی قرآن سے لذت آتا ہے، جنت کی نعمتوں سے اس کو کیا. یہ ہے اللہ والوں سے تعلق، اللہ سے تعلق. اللہ والے عاشق ذات حق ہیں. اللہ والے جنت میں بھی جو مانگتے ہیں تو اس لیے مانگتے ہیں کہ جنت آئینہ نعمہ خداوندی ہے، اللہ کی نعمتوں کا آئینہ ہے. وہ جنت کو مقصود نہیں رکھتے ہیں، اللہ کی رضا کو آگے رکھتے ہیں. اور یہ حدیث شریف نے ہم کو سبق سے سکھا دیا یہ دعا سے، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ. اے اللہ ہم آپ کی رضا مانگتے ہیں اور جنت درجہ ثانوی میں مانگتے ہیں. واعوذ بک من سخطک والنار. ہم آپ کی ناراضگی سے پناہ چاہتے ہیں اور دوزخ سے پناہ درجہ ثانوی میں ہے. یہ اللہ والوں کے رزق کا مقام ہے. یہ سمجھے، اللہ والے ان کا مقصود جنت جہنم سے پناہ مانگنا، وہ بھی اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے، اللہ کہو کبھی. اور اسی طرح جنت مانگنا یعنی سب سے پہلے ان کی نزدیک اللہ کی ناراضگی جہنم سے بھی بڑھ کر ہے. اور اس میں یہ اس دعا میں اس بات کی تعلیم ہے کہ جہنم جو ہے یہ یقیناً بہت خطرناک جگہ ہے، لیکن اللہ ناراض ہو تو جہنم بھی اس سے سستا ہو جائے گا اللہ کی ناراضگی سے بڑھ کر. اسی طرح جنت بہت بڑی چیز ہے، لیکن اللہ کی رضا اس سے بہت زیادہ ہے. اگر اللہ راضی ہے پھر تو جنت بھی اللہ والوں کو اس لیے مزہ آتا ہے کہ اللہ کی رضا کی جگہ ہے. اور جہنم سے بھی اس لیے پناہ مانگتے ہیں کہ وہ بھی اللہ کی ناراضگی کا جگہ ہے. تو مقصد ان کے نزدیک اللہ کی رضا اور ناراضگی ہے سامنے. فرمایا عالم برزخ میں 3 رجسٹر ہیں. تو بھئی دیکھو، ایک دن دنیا سے جانا ہے یا نہیں؟ کوئی ہے جو اس مجمع میں جس نے کوئی ایسی دوائی کھا لی ہو کہ اسے موت ہی نہ آئے؟ ایسا کوئی نہیں. تو جب دنیا سے جانا ہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے 3 رجسٹر رکھے ہیں. ایک کافروں کا، الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، سب کو الحمدللہ، اللہ ہمیں استقامت ایمان رکھے.
دوسرا جو ہے گناہگار مسلمانوں کا جو مسلمان ہے لیکن گناہ نہیں چھوڑ رہے ہیں، اور تیسرا اولیاء اللہ کا رجسٹر، 3 رجسٹر ہو سمجھے، ایک کافروں کا ہے، ایک مسلمانوں کا ہے جو گناہگار ہے، ایک اللہ والوں کا جو مسلمان ہے، نیکوکار ہے، تقویدار ہے۔ تو لہٰذا ایک رجسٹر اولیاء اللہ کا ہے۔ اولیاء اللہ کے رجسٹر میں فرمایا کہ اولیاء اللہ کا جو گناہ چھوڑ کر تقویٰ کی برکت سے ولی اللہ ہو گئے۔ آپ کس رجسٹر میں انٹر ہونا چاہتے ہیں؟ 3 رجسٹر ہے نا، ایک تو کافروں کا ہے، اللہ ہمارے حفاظت کر رہا ہے، دوسرا عام مسلمانوں کا ہے جو کہ تقویٰ نہیں کر رہے، گناہوں کے ساتھ ہے، مسلمان گناہوں کے ساتھ، تیسرا وہ مسلمان ہے جو کہ گناہوں کو چھوڑ دیا، تقویٰ اختیار کیا۔ اب ہم اپنے آپ کو کس رجسٹر میں داخل کرنا ہے؟ پسند ہے کہ نہیں؟ وہی ہر ایک یہ چاہتے ہیں کہ بھائی میرا نام اس رجسٹر میں آ جائے جو انہوں نے گناہ چھوڑ دیا اور تقویٰ والے اللہ کے سب سے زیادہ اعلیٰ جو اللہ کی نظر رحمت ہے اسی رجسٹر والے نہیں کر تو اس میں جا چھوڑے، اس کے لیے ضروری کہ دنیا میں گناہ چھوڑے۔ آج کی دنیا میں ہم گناہ کر سکتے ہیں پھر چھوڑے، اس کا نام تقویٰ ہے۔ ایک یہ کہ گناہ ہم سے چھوٹ گیا، جیسے مر گئے تو سب گناہ چھوٹ جائے گا نا، بیمار ہو گئے پھر بھی کوئی فائدہ نہیں تقویٰ کا، سمجھے، آپ کر ہی نہیں سکتے۔ ایک نابینا یہ کہتے میں نے آج تک کسی عورت کو بدنگاہی نہیں کیا، یہ کوئی فائدہ ہے؟ نابینا بھی آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ تو ایک آدمی جو ہے، ایک آدمی کہتے ہیں کہ بھائی مجھے دعا کرو اللہ مجھے بچے دے دے، اس نے شادی نہیں کی، بچے ہو جائے گا؟ یعنی شادی کرو پھر دعا اللہ سے دعا کرو۔ اسی طرح ہم یعنی طاقت ہوتے ہوئے ہم تقویٰ اختیار کریں، گناہ کرنے کی طاقت ہے، اختیار ہے، پھر ہم نہ کر سکیں، یہ اللہ کا خوف ہے، اس انسان کے درجے پر۔ تو مرنے کے بعد گناہ چھوٹنے پر کوئی ثواب نہیں، ثواب اب دنیا میں ہے کہ ہم کر سکتے ہیں لیکن اللہ کے خوف سے نہ کر سکیں یہ۔ اور میں اس لیے کہ مرنے کے بعد تو کوئی گناہ نہیں کر سکتا، چاہے اسی لڑکی کے پاس اس کا جنازہ گزر آ جائے جہاں وہ تاک جان کرتا تھا، کیا اب کفن سے جان سکتا ہے کہ وہ ذرا ٹھہرو بھائی ایک چیڑی آ گئی ہے بہت خاص، ذرا اس کو دیکھوں؟ نہیں، مرنے کے بعد تو گناہ خود بخود سب کچھ چھوٹ جائیں گے، لیکن اب اس پر کوئی اجر میں نہیں لیں گے، اب تو گناہ چھوٹ گیا نا، اجر بھی نہیں ملے گا، اللہ کے یہاں کوئی تقویٰ کوئی مقام آپ کو نہیں ملے گا۔ باوجود قدرت کے اندر کے گناہ کا نام تقویٰ ہے، قدرت موجود ہے پھر بھی آپ گناہ کو چھوڑ دیں، اس کا نام تقویٰ ہے، سمجھ آئے کہ نہیں؟ کیونکہ تقویٰ جب ہے کہ جب طاقت ہو اور ارادے کا مالک ہو اور پھر گناہ نہ کرے۔ اب تو مر گیا وہ تو اب کیا کر سکتا ہے، مرنے کے بعد تو سب متقی ہو جاتے ہیں لیکن اس تقویٰ کا کوئی فائدہ نہیں، مگر وہ متقی نہیں ہے، متقی وہ ہے کہ تقاضا گناہ کا ہو، طاقت بھی ہو، پھر گناہ نہ کر لے۔ اب کسی کی آنکھ میں موتیا آ جائے، اندھا ہو گیا، اب وہ کہتا ہے کہ میں تو کسی کو نہیں دیکھتا، کہ اس کا کوئی کمال ہے نہیں۔ جب تک آنکھ تھی، روشنی تھی تو ظالم نے ایک کو بھی نہ چھوڑا، اور اب کہتے ہیں کہ میں تو بہت متقی ہوں۔ اب کیا متقی ہے؟ اب تو اس کو دکھائی بھی نہیں دیتا، دیکھنے کی طاقت ہو پھر بھی نہ دیکھتا ہو، سب متقی ہے، اس پر میرے سمجھایا؟ یہ ہے اصل مقصد۔ جب آ گئے وہ سامنے نابینا بن گئے، جب ہٹ گئے وہ سامنے سب بینا بن گئے، یہ سب۔ جب اللہ کی نافرمانی کی چیز سامنے آ جائے تو آپ نابینا بن جاؤ، بھائی مجھے نظر نہیں، اور جب وہ ہٹ جائے پھر بینا بن جاؤ، یہ۔ لیکن جب کیا ہے سرے سے کیا ہے ہماری طاقت ہی جواب دے گیا اور موت آ گیا یا کوئی ایسی بیماری بستر پر لگ گیا، اب متقی بن گیا، اب کیا کون سا تقویٰ ہے؟ نہیں سمجھے، اب تو جانا ہی قبر کی طرف۔ فرمایا دنیا و آخرت کے امتزاج کی مثال کشتی اور پانی سے۔ اب ایک بات مثال آپ کرتا ہوں کہ دنیا کی محبت کیسے نکلے گی، دنیا و آخرت کا امتزاج کیسا حاصل ہوگا کہ دنیا بھی ہو آخرت بھی ہو، امتزاج میں نہ ملنا۔ ایسے دنیا جس میں آخرت نہ وہ تو تباہ ہے، اور ایسے آخرت جس میں دنیا نہ وہ بھی تو نہیں ہو سکتا، ہم تو مجبور ہیں۔ اب کیسے اس دنیا کو بھی ہم حاصل کریں اور آخرت بھی اس میں بنے؟ ہم یہی چاہتے ہیں نا ہماری دنیا بھی بنے اور آخرت بھی بن جائے۔ اب ان کو کیسے ملا؟ یہ ایک بات ہے، ایک اہم بات ہے نا، سب یہ چاہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ دنیا و آخرت کا امتزاج کیسے حاصل ہوگا کہ دنیا بھی رہے اور آخرت بھی بنے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے کشتی پانی پر رہتی ہے، اگر پانی نہ ہوتا تو بتائے کشتی چلے گی؟ نہیں چلے گی۔ اور دنیا اگر نہ ہو تو کیا آپ بغیر کپڑے کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اگر آپ اتنا خالی علی ملنگ ہو گئے کہ نہ کپڑے ہیں نہ کچھ نماز ہی نہیں پڑھ سکتے۔ تو دنیا کا ہونا بھی ضروری ہے، لیکن کیسے ہو؟ اب کشتی کے پانی کے بغیر چل نہیں سکتا، اور لیکن کیا ہے کشتی جو ہے پانی کے اندر اوپر ہوگا تو چلے گا، لیکن یہی پانی کشتی کے اندر آ گیا تو ڈوب جائے گی کہ نہیں جائے گی؟ تو لہٰذا کشتی اس طرح دنیا کے ساتھ چلنا ہے جیسے کشتی پانی پر چلتا ہے، اندر نہ آ جائے، دنیا بھی ہمارے اندر دل میں نہ آ جائے، اوپر ہم استعمال کریں جائے طریقے سے۔ فرمایا کہ دنیا اگر نہ ہو تو آپ کپڑے کے بغیر نماز نہیں پڑھ، روٹی نہ ملے تو عبادت کیسے کرو؟
تو جو لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کو لات مارو، 3 دن کھانا نہ ملے تو پھر مارنے کے لیے تو لات ہی تو نہ اٹھے گی کھانا 3 دن مت کھاؤ، دنیا کو لات مار سکتے ہو؟ لات اٹھے گی بھی نہیں، سب بھوک کی وجہ سے نڈالو گے. تو لہٰذا اس لیے لات بھی نہیں اٹھے گی دنیا کو لات مارنے کے لیے. دنیا بھی ضروری چیز ہے. جیسے پانی کشتی کے نیچے ہو، اگر پانی کشتی کے اندر گھس جائے تو کشتی چلے گی؟ ڈوب جائے گی. تو اسی طرح جو دنیا ہماری آخرت کا ذریعہ ہے، اگر دل میں ہے یہ دنیا کا پانی گھس گیا تو آخرت کی کشتی ڈوب جائے گی. اور اس لیے اہل اللہ کی صحبت کی ضرورت ہے. وہ آپ کو یہ طریقہ بتائے گا کہ آپ دنیا کو کیسے استعمال کریں، اپنی آخرت کے لیے استعمال کریں، جائز چیزوں میں استعمال کریں، جائز کمائی کریں، جائز جگہ پہ خرچ کریں، اللہ کے لیے خرچ کریں، دین کے لیے خرچ کریں. یہ آپ کی دنیا ہے. یہ وہ دنیا ہوگی جیسے کشتی پانی پر چل رہا ہے، دیکھو پہنچ جائے. اور اگر یہی دنیا دل کے اندر آ گئی، جیسے پانی کشتی کے اندر آ گیا تو کشتی ڈوب جائے گی. اسی طرح ہمارا دل دنیا سے اتنا مانوس ہو گیا، اتنا معروف ہو گیا کہ ہم اس دنیا کی حاصل کرنے کے لیے نہ اللہ کے حکم کو دیکھتے، نہ جائز نہ جائز، نہ ناجائز، نہ حرام نہ حلال، سب کچھ کر رہے. تو یہ گویا کہ دنیا ہماری دل کی کشتی میں آ گیا تو یہ دل ڈوب جائے گا، دنیا میں مر جائے گا اور تباہ ہوگا. سمجھ آئے مثال؟ تو یہ بات ہے. یار غالب جو تا غالب شریف، یار مغلوبہ مشو ہے اے غبی. اللہ کی محبت جن پر غالب ہو گئی ان کی صحبت میں رہو گے تو غالب آ جاؤ گے. جن پر دنیا غالب ہے ان کے ساتھ دوستی مت کر رکھو ورنہ تم بھی مغلوب ہو جاؤ. تو لہٰذا اس لیے اب ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرے جنہوں نے دنیا کو مغلوب کر دیا، اپنے آپ کو اس پر غالب کر دیا، آخرت کو غالب. ایسے لوگوں کے ساتھ رہو گے تو تمہارے اندر میں بھی یہ بات آئے گی کہ دنیا جو ہے بطور ضرورت، بطور جائز طریقے سے آپ حاصل کرو گے، جائز طریقے. اور جو ایسے لوگوں کے ساتھ رہو گے جو 24 گھنٹے دنیا میں ہے اور کیا ہے ناقص کسی کو وکیل کا، تو تمہارے اندر بھی وہی حالت آئے گا، تم بھی مغلوب ہو جائے گی، تمہارے اوپر دنیا غالب ہو جائے گی. صحبت ناجنس کا اثر، اب تمہارے جنس کا نہ ہو، ہر ناجنس کا اثر صحبت کا اثر ہوتا ہے. آپ جو ہے آپ کا ہم جنس نہ ہو تو آپ اس سے بیٹھیں گے تو قدرتی طور پر آپ کی اس کے اثرات تیرے اندر آ جائیں گے. آپ کسی چرسیوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ، چند دن کے بعد آپ کو چرس کو مزہ آئے گا کہ بس چربی ہے، جو کوئی سٹا مار لیتے ہیں، کوئی دودھ کش لیتے ہیں، نہیں سمجھے. یا آپ دنیا والوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ تو آپ کی بھی فرق ہو، یار میری بھی کروڑوں روپے ہو جائے، یہ ہو جائے. اور یہی بات ہے، آپ جو ہے ایک چرسی آدمی ہے، ایک دنیا دار آدمی، 3 دن اللہ والوں کے ساتھ بیٹھے، جماعت میں چلے جائے، چلے میں چلے جائے، نماز کے پابند ہوتا ہے کہ نہیں؟ گاڑی میں ہوتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، آپ اللہ کا پابند ہو گئے. کیا بات ہوگا، اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اسی طرح صحبت کا اثر، ہم ناجنس کا اثر ضرور ہوتا ہے. اب اس قصے کا حضرت نے لکھا ہے کہ نواب واجد علی کے یہاں لکھنؤ میں ایک مرد صاحب عورت بن کر بیگمات کی خدمت کیا کرتا تھا. ایک آدمی تھا تو مرد، لیکن بادشاہ کی بیگمات کا جو اس وقت کے رئیس تھا یا بادشاہ کا بڑا تھا، اس کے بیگموں کا اپنے آپ کو عورت بنا کر کے، اور ویسے ہوتے ہیں نا اپنے آپ کو عورت بنا کر ایسے عورتوں میں گم تھے، بس عورتوں کی خدمت کرتا تھا تو مرد حقیقت ہے. ایک آدمی جو تھا وہ اپنے آپ کو عورت بنا کر بیگمات کی خدمت کیا کرتا تھا. ایک دن محل سرائے میں سانپ نکل آیا تو عورتوں نے کہا کہ کسی مرد کو بلاؤ، سانپ کو مارو. تو مرد صاحب جو تھے انہوں نے بھی کہا کہ ہاں بھائی کسی مرد کو بلاؤ. تو عورتوں نے کہا کہ جناب آپ بھی تو مرد ہیں. کہا کہ اچھا واللہ میں بھی مرد ہوں. یعنی وہ اپنا مرد ہونا بھی بھول گیا تھا، وہ یعنی عورتوں کے ساتھ رہتے رہتے اپنے مرد ہونے کو بھی بھول. اب عورتوں نے کہا کہ بھائی مرد کو بلاؤ، سانپ کو مارو. یہ بھی مرد ہوں، بھائی تو بھی مرد ہے. اچھا میں مرد ہوں، اچھا پتہ نہیں. تو اب دیکھو ناجنس کے ساتھ رہتے ہوئے اس کا اثر ایسے پڑتا ہے. تو صحبت کا یہ اثر ہوا. تجربے کی بات کہتا ہوں کہ جو بھی آدمی دنیا میں ولی اللہ ہوا، کسی ولی اللہ کی صحبت اور قلم سے ہوا، ایسے نہیں ہوا. کبھی بھی ایک آدمی آپ دنیا کی تاریخ سے نہیں دکھاؤ گے کہ وہ ڈائریکٹ خود بخود اللہ والا بن گیا. وہ کسی اللہ والے کے ساتھ ٹچ ہو کر کے پھر اللہ والا بن گیا جس دنیا میں. تو لہٰذا اس لیے بغیر اللہ والوں کی صحبت کے یہ راستہ طے نہیں ہوتا. قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے، قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے. یہ آگ لگتی نہیں لگائی جاتی ہے، یہ آگ لگتی نہیں لگائی جاتی. کسی سے لے کر پھر آپ جو آگ کی خاصیت وہ عشق کی خاصیت، ایک سینہ بسینہ ایک خانہ بخانہ. جیسے آگ کے اندر کیا ہے خاصیت ہوتا ہے کہ ایک گھر دوسرے گھر سے آگ جلاتا ہے، نہیں سمجھے وہ لے جاتا. یہ جو عشق ہے اللہ کے عشق ہے، یہ بھی سینہ بسینہ ہو جاتا ہے. تو لہٰذا اللہ کے عشق کا جو آگ ہے اس کا بھی یہ خاصیت ہے کہ ایک سینے سے دوسرے سینے کی طرف، صحبت سے دوسری صحبت کی طرف جاتا ہے. اور جو آگ ہے وہ بھی اسی طرح. فرمایا صحابی کو صحابی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے صحبت پائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. آج کوئی صحابی ہو سکتا ہے، سمجھ لیجیے اس بات کو،
کوئی کیوں اس سے وہ صحبت ختم ہوگی حضور کی, نہیں سمجھے. تو لہٰذا آج کوئی تابی بھی نہیں سو اس سے صحابہ ختم ہوگی, تب تابی بھی نہیں سو اس سے کہ تب تابعین ختم ہو گئے. تو لہٰذا جنہوں نے حضور کی صحبت پر اس کو صحابی کہتے ہیں وہ صحبت سے ہے. تو لہٰذا صحبت ایک ایسی چیز ہے جس کی صحبت اٹھائے اس کا وہی اثر ہے. قدرتی بات ہے, یہ دنیا میں آپ کو بہت تجربات نظر آئیں گے, سمجھے کہ جس کو صحبت اٹھاؤ گے وہی صحبت کا اثر ضرور زندگی میں آپ پر آئے گا, وہ زندگی اسی طرح تبدیل ہو جائے گی. اب آپ خود اختیار کریں کہ ہم کس کی صحبت اختیار, اللہ والوں کی, اللہ کے عاشقوں کی, تقویٰ والوں کی, یا نافرمانوں کی. اگر نافرمانوں کی کریں گے تو نافرمانی دل میں آئے گی, اگر اللہ والوں کی کرو گے تو اللہ کی محبت دل میں آئے گی. فنائے نفس کے مثال تبدیل ماہیت سے ہے. فرمایا جیسی صورت ہوگی ویسے ہی ہم بن جائیں گے. گدھا اگر نمک کے کان میں گر جائے تو بتاؤ کہ نمک بن جائے گا کہ نہیں ہو جائے. ایک نمک کی کان ہے جہاں نمک ہی نمک ہے, کروں ٹن نمک ہے, اور ایک گدھا اس میں پھسل کر گر گیا تو کچھ دن کے بعد وہ بھی نمک بن جائے گا. اس کا پیکٹ مفتی اعظم بھی کھائے گا اور وزیر اعظم بھی کھائے گا, بڑے بڑے اولیاء بھی کھائیں گے, کیونکہ اب وہ نمک بن گیا. گدھا نمک کب بنتا ہے؟ جب مر جاتا ہے. اگر وہ سانس لیتا رہے گا تو گدھا کا گدھا ہی رہے گا. تو جو لوگ اپنے نفس کو نہیں مٹاتے, اللہ والوں کے پاس رہنے کے باوجود بھی نفس کو نہیں مٹاتے, سمجھ لو وہ گدھے کی طرح ہے, وہ گدھے کی گدھے ہی رہے گی. عجیب مثال. ایک نمک کے کان میں گدھا گر گیا, نہیں سمجھے, تو اگر وہ مر گیا اس میں اور اس کا بدن ختم, وہ نمک خود وہ بھی نمک بن جاتا ہے. اور اگر وہ زندہ رہا, اپنے آپ کو مارا نہیں, تو کبھی وہ نمک نہیں, وہ گدھا کی گدھا نہیں. اسی طرح اللہ والوں کی مجلس میں جو آدمی اپنے نفس کو نہیں مٹاتا, اپنے نفس کے سر کے اوپر پاؤں نہیں رکھتا, کبھی بھی اس کے اسلام نہیں گھستا. تو اللہ والوں کی صحبت سے یہ مطلب ہوتا ہے کہ اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر اپنے انا کو مٹانا ہے, اپنے اختیارات, اپنے سب کچھ کو, اپنے تمام جذبات کو, اس کو مٹا کر پھر انسان کے ساتھ کچھ بنتا ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ ورنہ وہ گدھا کی گدھا ہی رہے گا. اپنے نفس کو مٹا دو, انشاءاللہ پھر جیسے شیخ ہے ویسے آپ ہی ہو جائیں گے, بلکہ شیخ سے بھی بعض مطلب پڑھ سکتے ہیں. اس کی دلیل سنیے, سمجھے. بہت سارے لوگ ہیں اتنے اللہ والے, ان کے استاد اور شیخ ہمیں یاد نہیں ہے, لیکن ان کا نام ابھی کیا ہے. امام ابو حنیفہ کے استادوں کو کوئی نہیں جانتا ہے, وہ زندہ ہے, نہیں سمجھے. ان کے نام تو شیخ استاد سے, شاگرد بھی استاد سے بڑھ سکتا ہے, مرید بھی شیخ سے بڑھ سکتا ہے جب اس کو اپنے آپ کو مٹاتا ہے. صحبت شیخ ظہور صلاحیت کا ذریعہ ہے. اور اس کی مثال حضرت حکیمت طالبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مرغی کے پروں میں بطخ کا انڈا رکھ دیجئے, بتائے بطخ مرغی سے افضل ہے یا نہیں ہے؟ افضل ہے, اس لیے کہ دریا میں بطخ تیرتی ہے اور مرغی نہیں تیر سکتی. بطخ جو ہے نا وہ دریا میں تیر سکتی ہے, مرغی نہیں تیر سکتی. لیکن اسی بطخ کے انڈوں کو مرغی کے پروں کے نیچے رکھو تو لہٰذا بطخ نکل آئے گا. یہ دیکھو, یہ بطخ مرغی سے افضل پیدا ہو گیا, نہیں سمجھے, لیکن پیدا ہوا کہاں پر؟ مرغی کے پروں سے. مرغی کے پروں کے نیچے رکھیں گے تو بطخ نکلے گا, ورنہ تو بطخ نہیں نکلے گا. دیکھو فرمایا کہ مرغی نہیں تیر سکتی, لیکن مرغی کے پروں میں بطخ کے انڈے سے بطخ ہی نکلے گی. حکیم محمد تنویر رحمۃ اللہ کے مجدد ہونے کی صلاحیت اندر موجود تھی, لیکن حضرت قاضی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ کی صحبت سے وہ مجدد ہوئے کہ نہیں. اب دیکھو حضرت تنویر رحمۃ اللہ علیہ کی دیکھو, دین کی خدمت دیکھو اور صلاحیت دیکھو, وہ کی مجدد ملت بن گئے, حکیم امت بن گئے, ابھی تک صدیاں گزر گئی. لیکن حضرت ان کے جو پیر تھا حضرت قاضی امداد اللہ صاحب مکی, وہ کافی تک پڑے, وہ پورا پڑا وہ بھی نہیں. لیکن بنے کس سے بنے حجی امداد اللہ سے, لیکن اس سے زیادہ کیا فائدہ, کام کیا کر لیا کہ نہیں. تو لہٰذا کبھی کبھار مرید بھی اپنے شیخ سے زیادہ کام کر سکتا ہے, لیکن کیا ہے, بنے گا اپنے شیخ سے, بنے گا کہاں سے, ایسے نہیں بن سکتا. شیخ جتنا بھی کیا ہوگا, لیکن کیا بنے گا وہاں سے, جیسے یہ مثال. تو فرمایا وہ مجید نہیں ہوئے. اگر آپ اپنے کو کچھ سمجھتے ہیں تو سخت غلطی کریں. اول تو یہ کہ آپ اپنے کو افضل کیوں سمجھیں, لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ کے اندر جو بھی صلاحیت ہے, جتنی صلاحیتیں ہوں گی, انشاءاللہ تعالیٰ انہی بزرگوں کی برکت سے ظاہر ہو جائے گی. اللہ والوں کے حوالے کریں گے اپنے آپ کو, تو آپ کے اندر جو صلاحیت ہے وہ نکھر کر کے آگے بڑھیں گے, اور آپ سے اللہ پاک دین کی خدمت نہیں. اپنے زمانے کے اللہ سے استفادہ ضروری کریں. آج کل دروازہ ناپتے ہیں کہ ساتھ یہ بڑے پیر نہیں ہیں, چھوٹے پیر, کنڈم قسم کے پیر ہیں اور ناقابل ریفرنڈم بھی ہیں, لہٰذا ان سے کوئی خاص فیض نہیں ہوگا. میں کہتا ہوں اگر وہ اللہ والا ہے اور بزرگوں نے اس کو خلافت دی ہے تو اس سے تعلق قائم کرو, اور دروازہ کو مت ناپو کہ دروازہ بڑا ہے, یعنی دروازے کے پیچھے کون کھڑا ہے, اس کو دینے والا اللہ ہے. اولیاء اللہ انتقال کرتے رہتے ہیں,
دینے والا تو وہی اللہ ہوتا ہے. نسبت کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. لیکن اللہ والے انتقال کرتے ہیں، سمجھے، اپنی نسبت کو منتقل کرتے ہیں اپنی چیز میں، مرغی میں. تو لہٰذا اصل دینے والا کون ہے؟ تو آپ کا پیالہ، آپ کا مانگنا، آپ کی عقیدت ایک پیالہ ہوتا ہے، جتنا بڑا ہوگا اتنی آپ کے اندر ملے گی. ایک آدمی نے بالٹی لے آیا، ایک آدمی نے ڈرم لے آیا، ایک آدمی نے کیا گلاس لے آیا، تو سب آ کر کے چشمے سے پانی لے جائے گا. تو گلاس والے کو بقدر گلاس ملے گا، بالٹی والے کو بقدر بالٹی ملے گی، اور ڈرم والے کو ڈرم ملے گا. لیکن پانی ملے گا ادھر نل سے نہیں سمجھے. تو نسبت ملے گا اللہ کی طرف سے، اور انتقال ہوگا کس کے ذریعے سے؟ شیخ کی طرف سے، سمجھے. تو یہاں سے انتقال کر دینے والا تو وہی اللہ ہے. جس دروازے سے چاہو لے لو جو آپ کے لیے آسان ہو. اب کوئی دنیاوی بیمار ہوتا ہے، مثلا اگر لیسٹر میں کوئی بیمار ہو تو آج تک کسی سے سنا ہے کہ بھئی میں تو بہت بڑے حکیم سے علاج کراتا ہوں، کیونکہ وہ میں تو ایک VIP شخصیت ہوں، لہٰذا حکیم اجمل خان صاحب جب قبرستان سے اٹھ کر آئیں گے سب علاج کراؤں گا. کوئی ایسا ہے؟ ایسا بیوقوف کوئی نہیں ہوگا کہ بڑے ڈاکٹر کی انتظار کرے. جو موجودہ ڈاکٹر ہے اسی کی طرف رجوع کرے گا. بس آخرت کا معاملہ بھی اسی طرح بالکل کہ جو موجود اللہ والے انہی سے جڑ جاؤ. اب تم یہ انتظار کرو کہ جنید بغدادی تو ہے، جسے شبلی نہیں ہے، نعمانی صاحب نہیں ہے، اور کیا بشر حافی نہیں ہے، یہ تو بڑے بڑے اللہ تھے، بڑے کرامت. یہ آج کل یہ تو کسی کام کا نہیں ہے. تو جب تک وہ زندہ ہو جائیں گے پھر میں اسے اپنی اصلاح کروں. یہ تو اس طرح جیسے کوئی یہ کہہ دے کہ فلاں ڈاکٹر سعید صاحب یا ڈاکٹر اجمل خان صاحب زندہ ہو جائیں گے پھر میں بیمار ہوں سے کوئی انتظار کرے گا؟ موجودہ جب بھی آپ کو سر ملا تو گلی کے ڈاکٹر ہوگا اسے بھی آپ کو کیا جائیں گے. تو یہاں پر بھی یہ روحانی علاج میں آپ کسی بڑے ولی اللہ کی انتظار نہ کرو. جو اس وقت موجودہ جو زندہ ہے آپ کے حق میں وہی بے عزیز بستانی ہے، آپ کے حق میں وہی، ہمارے آپ کے حق میں وہی جنید بغدادی ہیں کہ نہیں؟ انہیں سے استفادہ کریں گے، اللہ وہی کچھ دیں گے جو ان کو اللہ دیتا ہے. سمجھ آئے؟ فرمایا کہ نفع کے لیے مناسبت شرط ہے. جب بھی کسی سے آپ روحانی نفع اٹھاتے ہو مناسبت شرط ہے. بعض مطلب بہت بڑے ڈاکٹر ہوتا ہے انسان کو اس سے علاج نہیں ہوتا ہے. دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ وہ PhD کا ڈاکٹر فلان کیا ہے، لاکت نیشنل کا ہے، فلان کا کس کا ہے، آغا خان کا اسپتال کا ہے، لیکن اس بعض مطلب اپنی گلی کا چھوٹا سا ڈاکٹر معمولی چیزیں وہ انسان ٹھیک ہو جائے. ایسا ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ جو ہے اس طرح. تو یہاں پر بھی روحانیت اس ہوتے ہوں گے، بہت بڑے اللہ والے ہوں گے، لیکن آپ کا قدرتی دلی میلان عقیدت مناسبت نہیں ہوگا. جیسے بلڈ گروپ ہے نا تو نہیں ملتا ہے، تو لہٰذا آپ کو بہت اچھے خون ہے لیکن نہیں ملتا ہے اس کے ساتھ، تو وہ خون جب لگائیں گے نقصان ہوگا. تو اسی طرح جس کے ساتھ آپ کی مناسبت ہوگا، بلڈ گروپ روحانی بلڈ گروپ ملتا ہوگا، وہ چھوٹا پیر ہوگا، کم ہوگا تو کسی طرح، لیکن آپ کو فائدہ اس سے زیادہ ہوگا. تو لہٰذا یہ بھی ہوتا ہے بعض میں. فرماتے ہیں مناسبت شرط ہے اور انہی سے جڑ جاؤ جن سے آپ کو مناسبت ہو. مناسبت دیکھ لو، اگر آپ کا بلڈ گروپ ملتا ہے تو فائدہ ہوگا، ورنہ نہیں. میرا ایک شعر اس پر بھی ہے، آنکھ سے آنکھ ملی دل سے مگر دل نہ ملا، عمر بھر ناؤ پہ بیٹھے رہے ساحل نہ ملا. آنکھ سے آنکھ ملی دل سے مگر دل نہ ملا. آنکھیں تو مل گئی لیکن آپ کا دل کی مناسبت اس سے نہیں ہے. تو لہٰذا اس طرح عمر بھر ناؤ پر بیٹھے رہے، یعنی کشتی پر بیٹھے رہے لیکن ساحل تک نہیں ملا. بس سمندر میں سارا دن سفر کرتے ہیں، ساحل ہی نہیں. تو لہٰذا جس سے دلی مناسبت ہو، دلی کیفیت آپ کو اس کے ساتھ مائلان ہو، عقیدت ہو، تو لہٰذا اس سے اپنے اصلاحی تعلق ضرور جوڑیے. مناسبت دیکھو کہ دل ملتا ہے یا نہیں، روحانی بلڈ گروپ ملتا ہے یا نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر بہت بڑا نفع ہوگا. شرح صدر کی تفسیر زبان نبوت سے آخر میں آیات کا ترجمہ ایک دفعہ سن لیجیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کی ہدایت کا ارادہ فرماتے ہیں اس کے سینے میں ایک نور عطا فرماتے ہیں، سینہ کھول دیتے ہیں. کیا معنی ہے؟ صحابہ کی اس سوال پر کہ اللہ کے رسول سینہ کیسے کھلتا ہے؟ جب اللہ پاک ہدایت کا ارادہ کرتے ہیں اس کے سینہ کھول دیتے ہیں، نور عطا کرتے ہیں تو سینہ کھل جاتا ہے اس کے لیے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کے معنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا، نور یقذف فی الصدر فینشرح له وینفسخ. اللہ جس کی ہدایت کی ارادہ کرتے ہیں اس کے دل میں اللہ پاک اپنے ایک نور داخل کر دیتے ہیں جس سے دین پر عمل کرنا، مثلا نظر بچانا، تہجد پڑھنا، سارا کام اسلام کے آسان ہو جاتے ہیں. اس کا دل بڑا کر دیا جاتا ہے. دنیا میں بھی آپ دیکھیں گے جس غریب کے گھر میں کوئی بڑا آدمی گھوڑے پر یا ہاتھی پر بیٹھ کر آئے اور کہے کہ میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، تو غریب کہتا ہے کہ حضور میرا گھر تو چھوٹا ہے. کہے گا کہ میں پہلے تمہارا گھر بڑا بناؤں گا پھر ہاتھی پر بیٹھ کر آپ کے پاس آؤں گا. اللہ تعالیٰ جس دل کو اپنا گھر بناتا ہے پہلے اس دل کو وسیع کر دیتا ہے تاکہ اللہ وہاں اپنی صفات اور عظمتوں کے ساتھ اس دل میں تجلی خاص نہ. اللہ پاک جس کے دل کو اپنا بناتا ہے، یقیناً ہم تو اللہ کی شان کے لائق تو نہیں، نہ ہمارا دل، نہ ہمارے تقویٰ، نہ ہماری نماز، نہ ہماری ایمان، نہ ہمارے کچھ بھی.
لیکن اللہ پاک اب ایک بڑا آدمی کسی کے ساتھ دوستی ہے محبت ہے وہ چھوٹی جھونپڑی میں تو اس کے پاس جا یار میرے تو جھونپڑی ہو کہتے یار کوئی بات نہیں میرے تیرے گھر کو بڑا بنا میں کیا کروں گا وہ کر لیتا ہے کہ نہیں محبت ہوتا ہے نا تو یاد اسی وجہ سے اللہ پاک کسی بندے کے دل پر ارادہ کرتا ہے ہدایت کا تو اس کے دل کو وسیع کر دیتا ہے اور اس کے ایسے مقام تک پہنچا دیتا ہے کہ وہ کیا وہ اللہ کی تجلیگاہ بن جاتا ہے دل میں نور ہدایت داخل ہونے کی علامت جب اللہ پاک کسی دل پر نور ڈالتا ہے ہدایت دیتا ہے تو اس کی علامت کیا ہے زندگی میں جب حضرت صاحبہ نے پوچھا کہ جب اللہ پاک سینے کو کھولتا ہے تو کیا بات ہوتی ہے سینے کیسے کھلتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نور ہدایت اس میں داخل ہوتا ہے تو سینہ کھل جاتا ہے حضرات صحابہ نے پوچھا کہ اس کی علامت کیا ہے کیسے معلوم ہوگا کہ ہمارے دل میں ہدایت کا نور آ گیا تو آپ پہلی علامت دنیا سے کنارہ کش ہے جب انسان کے دل میں اللہ پاک نور آخرت ڈالتا ہے تو قدرتی طور پر ہمارے دل میں معروف شاہ جو ہے وہ سو گئے دیکھو پتہ نہیں کہاں سو گئے یہاں پر کیا ہے جمجمے کر رہے ہیں بھائی اتنا اہم مضمون جاری ہے آپ ابھی سے سو رہے ہیں سوتے ہیں اور بابا جی بھی سو گئے سامنے بیٹھ کے سو گئے تعلیم میں تو سونا بالکل ممنوع ہے پھر ہمارے سامنے بیٹھ آج کے مراقبے بھی چلے گئے دونوں سو رہے ایک کے سونے سے دوسرے نے بھی تو لہٰذا یہ اہم بات ہے اسے سونا نہیں چاہیے اب یہ علامت بتا رہے جب اللہ پاک نور کو سینے میں داخل کرتا ہے تو ہماری زندگی میں اس کی علامت کیا ہے صحابہ نے پوچھا زندگی میں کیسے علامت آئے گی کہ ہمارے سینے میں اللہ پاک نور داخل کیا تو سب سے پہلی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التجافی عن دار الغرور پہلے علامت یہ بیان فرمائی کہ دھوکے کے گھر سے دل اچاٹ جائے دنیا میں رہے مگر دل نہ لگے دنیا کے ساتھ دل نہیں لگے گا بس کمائی کرے گا سب کچھ کرے گا لگا رہے گا بچوں لیکن اتنا پریشان وہ کہتے ہیں یہ عارضی ہے جیسے مسافر ہوتا ہے نا گزارا کرتا ہے جلدی جلدی گزارا کرو بس آخر اس کا دل ادھر لگا ہوتا ہے کہ بھائی جنت میں جانا ہے اللہ کے سامنے جانا ہے اس کے لیے کام کرتا ہے اس کا دل ادھر ہے لیکن گزارا یہاں دنیا میں کرتا ہے جیسے اللہ کا حکم ہوتا ہے اس پر اپنے آپ کو غلط نہیں کرتے کسی دنیا میں رہے بس سب کچھ اتنا بس دنیا میں رہے دل ادھر رہے دل نہ لگے یہ پہلی علامت ہے کہ واقعی اس بندے کو اللہ پاک اب دنیا میں مزہ نہیں آتا ہے دنیا میں دل واقعات جب آپ دنیا کی حقیقت اللہ ہم سب کو کھول آج کل ہم پر دنیا کی حقیقت کھلا نہیں جب دنیا کی حقیقت کھل جائے گا خدا کی قسم دنیا کی بدبو خود بخود آپ سن گئی اپنی دل سے سن جو بدبو ہے دنیا کے باتوں سے نفرت دنیا کے لوگوں سے نفرت دنیا کی چیزوں سے نفرت بس ایک گزارا کے طور پر کریں گے کہ میں گزارا کرو جان چل چلاؤ دل آپ کا لگے گا آخرت پر تلاوت میں مزہ آئے گا تہجد میں مزہ آئے گا نماز میں مزہ آئے گا اور نماز کا جو فرائض کا اللہ کا اہتمام سے ادا کرے کچھ بھی ہو جائے آپ اس میں کوئی کمی دنیا کے لیے آپ اللہ کے فرائض میں ترمیم نہیں کرو گے یہ علامت اس بات کی کہ واقعی یہ بندہ رہ تو رہا ہے دنیا میں لیکن دنیا میں نہیں آخرت میں نہیں سمجھے تو یہ پہلی علامت ہو گئی کہ جب اللہ پاک انسان کے دل میں نور ہدایت داخل کرتا ہے تو اس انسان کی زندگی تجافی عن دار الغرور دنیا کے گھر سے دھوکے کے گھر سے دوری شروع ہو جاتی ہے سمجھا فرمایا دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں بازار سے گزر رہا ہوں خریدار دنیا رہے مگر پانی کی طرح کی کشتی کے نیچے رہے کشتی میں نہ گھسنے پائے دنیا کی محبت کا پانی دل میں گھسنے نہ پائے اللہ تعالیٰ کا جو بندہ نور ہدایت سے مشرف ہوتا ہے تو دنیا میں اس کا دل نہیں لگتا رہتا تو ہے دنیا میں مگر سوچتا ہے کہ ایک دن جانا ہے سمجھ لو کہ ایک ایسا شخص آخرت کی تیاری کر لے گا اس کے دل پہ راز کھل جائے گا کہ دنیا دھوکے کا گھر ہاں اب یہ راز کھل جائے گا کہ واقعی دنیا ہم زبان سے بولتے ہیں دنیا دھوکا ہے دنیا دھوکا لیکن یہ راز نہیں کھلا ہے جس دن دنیا کی راز کے دھوکے کا راز کھل جائے گا تو ہم سارے کے سارے آخرت کی تیاری میں لگ جائیں گے فضول کرنی ضرور محنت کرے اصل محنت تو آخرت کا ہونا چاہیے ادھر ہم نے کیا کیا تو لہٰذا ہر وقت وہ آخرت کی منافع کو بھائی آخرت کے لیے منافع نقصان ہو رہا ہے کہ نہیں ہو اس کو دیکھتا ہے دنیا کا بس چل چلا ہو یہ ہوتا ہے زندگی کی تبدیلی کا دنیا دھوکے کا گھر کیوں ہے اب اس کی بات جو آیت میں نے تلاوت کی مولانا روبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دار الغرور یعنی دھوکے کا گھر کیوں فرمایا اس کی وجہ کیا ہے لہٰذا اپنی مثنوی شریف میں اس کی وجہ بیان فرماتی ہے ذان لقد شد خاطرہ دار الغرور مٹی کی دنیا کو اللہ نے دھوکے کا گھر کیوں فرمایا کو کشت پارا سپس یوم العبور جب جنازہ قبر میں اترتا ہے تو اس کا کاروبار اس کی موٹر اس کی بیوی بچے اس کے دوست اس کے قالب اس کے موبائل اس کی ساری نعمتیں سموسے پاپڑ سب اوپر رہ جاتے کوئی چیز اندر نہیں جاتی یہ ہے کیا نہیں ہے یہ جس دنیا میں ہم رہ رہے یہ ہمارا گھر ہے یہ ہماری گاڑی یہ ہماری بلڈنگ یہ ہماری جائیداد یہ ہمارا بینک بیلنس یہ ہمارا موبائل یہ ہمارے کپڑے یہ
کوئی چیز ہمارے ساتھ جائے گا؟ ایک بھی نہیں جائے گا. تو دھوکہ دیا کہ نہیں دیا؟ یہ سب دنیا نے ہمیں یہ ہمارا ہے، اور ان چیزوں نے بھی کہا کہ ہم تمہارے، ہم تمہارے ساتھ ہیں. لیکن قبر میں کوئی ساتھ جا رہا ہے نہیں جائے گا. ہمارے ساتھ قبر میں ہمارا عمل جائے گا، نیک عمل ہے یا برا عمل ہے، تو یہ ہمارے ساتھ جائے گا. یہ ہے اصل چیز. تو لہٰذا اس لیے اس کو دھوکے کے در کہا گیا. تو لہٰذا سارے اندر کوئی بھی نہیں جائے گا، کوئی چیز بھی اندر جاتی ہے بھائی. اس لیے اللہ نے اس کا نام رکھا یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے. جب یہ آگے پیچھے پھرتی ہے، سیٹ کھلا رہتا ہے، ہر وقت موبائل ساتھ ہے. آپ کسی کو موبائل پر گفتگو کی حالت میں دیکھیں تو کم لوگ ملیں گے جن میں عابدیت اور بندگی ملے گی. یوں ٹیڑھے ہو کر کے وہ سنتے چلتے پھرتے ہیں، دوسروں کو بتاتے بھی ہیں کہ اصلیات کیسے ابھی فون آیا. لیکن موت کے وقت موبائل، ٹیلی فون، کار، بنگلے، بیوی، بچے سب کھینچ لیتے. جو دنیا آگے پیچھے پھر رہی تھی اچانک لات مار کر قبر میں دھکیل دیتے. یہ دھوکا ہوا کہ نہیں؟ ہم نے دیکھا موبائل ٹیلی فون ہے، بس یوں ٹھیلتا رہتا ہے. اصلیات سے فون ہے، امرت سے فون ہے، لندن سے فون ہے، کیا بکواس سب جو ہے. جو کیا ہے موبائل میں بھی کرو ضرورت کی بات کرو تاکہ آپ کے الفاظ سے، گفتگو سے آپ کی بندگی کا پتہ چلے کیا واقعی ایک بندہ ہے اور ایک عارضی کیا ہے، گزارا کرے تو جا رہا ہے. یہ نہیں کہ بس موبائل کبھی ٹھہرا یوں جا رہا ہے، کبھی یوں جا رہا ہے، لوگوں کو دکھا رہا ہے کہ میرا فلان موبائل ہے اور فلان کیا ہے. یہ انداز ہے اس کا کہ اس کا دل دنیا میں لگا. جس کا دل دنیا میں نہیں لگا ہوا ہے وہ تو بھی صرف گزارا کرتا ہے. اس کے الفاظ سے بندگی ٹپکتا ہے، اس کی کردار سے، اٹھنے بیٹھنے سے اس سے بندگی ٹپکتا ہے کہ واقعی یہ بندہ ہی اللہ سے رہتا ہے. لیکن اس کا فکر یہاں نہیں، آخرت میں. سمجھ آیا؟ تو جب تھوڑا سا موت آ جاتا ہے اچانک ہارٹ اٹیک ہو گیا، کیا ہو گیا؟ ہارٹ اٹیک فوراً سب کچھ بدل گیا. وہ موبائل کی دولت، موبائل چھین گئے، کپڑے جو پہنے ہوئے کپڑے ہو، جس بیوی کے لیے وہ قربان ہو رہا ہے نا، وہی بیوی سب سے پہلے کہتے ہیں اس کو نکالو جلدی، مولوی صاحب بلاؤ جلدی چلے آنا. ٹیلی فون حالت اس کا کیا غسل دیں گے، کیا دیں گے، گھر میں باہر کر دیں، غسل بھی گھر سے باہر دیں گے. ساری زندگی اتری ہوئے ہے اور اسی گھر سے باہر جا کے مسجد میں جا کے غسل کیا. یہ دنیا کا گھر ہے کہ نہیں؟ دھوکے کا. تو اس میں کو کشک پارا صفت یوم العبور. دنیا دھوکے کا گھر اس لیے کہ جب ہمارا ڈپارچر ہوتا ہے، ہم زمین کے نیچے جاتے ہیں تو دنیا ہمارا ساتھ نہیں دیتی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نام دھوکے کا گھر رکھا. اللہ کیسا باوفا ہے کہ زمین کے اوپر بھی وہ باوفا ہے، زمین کے نیچے بھی اپنی وفاداری اور رحمت کا ظہور فرماتا ہے. اے میرے پیارے بندو، تو نے زمین کے اوپر کبھی مجھے فراموش نہیں کیا. ماں باپ کاروبار، بال بھی بچوں میں تو مجھے نہیں بھولا. اب میں زمین کے نیچے بھی قبرستان میں بھی کیا کہ اکیلا آیا ہے تو میں تجھے کیسے بلا دوں گا. تو نے مجھے کثرت تعلقات میں بھی فراموش نہیں کیا، تو آج تیری تنہائی کی میں کیسے تجھے بلا دوں گا. جب دنیا میں اللہ کو یاد کیا ہوگا نا، اپنے سارے حالات تعلقات کے باوجود اللہ کو اللہ سمجھا اور اللہ کی عبادت کو مزے سے کیا، یاد، نماز وغیرہ، اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہے. تو اللہ تعالیٰ اب دیکھو دنیا میں بھی ہمارا کاروبار کون بناتا ہے؟ اللہ. ساتھ ہے دنیا میں. جب مریں گے تو اللہ تعالیٰ اے بندہ تو نے دنیا میں میرے خاطر اپنے سارے تعلقات کو قربان کر دیا تھا اور میرے تعلق کو باقی رکھا. اب زمین کے نیچے بھی میں تجھے اکیلے نہیں چھوڑوں. اس وقت بھی اللہ کی محبت وفا ہے. اور جب قیامت کے دن اٹھیں گے فرماتے اٹھو خوشخبری سنو، لا خوف علیکم ولا هم يحزنون. میں تمہارے اوپر خوف ہے نہ غم ہے نہ کچھ ہے، بس مزے کرو اپنے جنت کا ہمیشہ انشاءاللہ کے ساتھ. یہ ہے دنیا کا. سمجھ آیا کہ نہیں آیا بھائی؟ کچھ سمجھ گئے کہ مزہ آیا کہ نہیں ہے؟ یہ ہے اللہ والوں کی باتیں، اور یہ اللہ والوں کی باتوں کا کیا ہے خلاصہ. اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو اس حقیقت میں یہ حقیقت نصیب فرمائے. جو ہم نے پڑھا ہے سنا ہے یہ حقیقت اللہ پاک سب سے پہلے ہمیں مجھے دے، ہم سب کو دے دے. ہم اپنی زندگی میں اس کو اپنا دل کا ایک حصہ بنا دیں کہ بھائی ہمارے یہ دنیا کا گھر یہ دھوکہ ہے، بس پریشانی کا گھر ہے. اس میں بھی صرف گزارا کرے. کیا کرے؟ جائز طریقے سے گزارا کرے. بس جتنا بھی اللہ پاک زندہ رکھے، اور جب تک روزی ختم نہیں ہوگا موت نہیں آئے گی. اور جس دن روزی ختم ہوگا موت یقینی ہے دنیا کا کوئی طاقت نہیں بچا. اور جب تک موت اللہ نہیں دے گا دنیا کا کوئی طاقت موت نہیں دے گی. یہ اصل فیصلہ ہے. تو جب موت اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں، زندگی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں، پریشان کیوں؟ تو جو مقدر میں عزت ذلت بیماری ہے جو بھی وہ اللہ پاک کی طرف سے ہے. بس اللہ ہم اس پہ راضی، آپ ہمارے امتحان میں بس اس طریقے سے زندگی گزارے. ٹھیک ہے نا؟ جتنا غربت تکلیف سے زندگی گزرے گی ایمان کے ساتھ، تقویٰ کے ساتھ، یہ سب سے بڑا اونچا مقام آگے دے گا. اور اگر ہر راحت مل گیا اور کیا ہے آخر تباہ ہو گیا تو پھر بہت پریشان. الحمدللہ والشکر للہ لا الہ الا انت سبحانک ربنا ظلمنا انفسنا وترحمنا لنكن من الخاسرین.
یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے غفلتوں کو دور فرما، ہم گناہگار ہے، خطا کار ہے، غفلتیں کی یار پوری زندگی غفلت کو گزر گئی، کریم اللہ آپ رحم فرما دے، آپ ہمارے حال سے رحم فرما دے، ہماری اصلاح فرما دے، ہمارے ظاہر باطن کی اصلاح فرما، ہمارے دلوں کی، ہمارے زبان کی، ہمارے دماغ کی، اے اللہ ہمارے پوری بدن کی، ہمارے روح کی، جسم کی اصلاح فرما دے، ہم سب تیرے اصلاح کے محتاج ہیں، تیری ہدایت کے محتاج ہیں، تیرے دستگیری کے محتاج ہیں، کریم اللہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ کیا نہ کر سکتے، نہ کر سکتے ہیں، اللہ آپ ہی ہمارے کو شکریہ فرمائے، آپ باوفا ہے، ہم بھی وفا ہے، ہم جو ہے ہم نے دھوکہ کیا، ہم نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا، ہمیں ہماری جہالت کو دور فرما دے، ہمارے ظلم کو دور فرما دے، ہمیں سمجھ دے دے، ہمیں حقیقت نصیب فرما، اپنی حقیقی معرفت اور عشق نصیب فرما دے، دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دیا، اپنی حقیقی محبت، آخرت کی تیاری، قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرما، کریم اللہ سب کی ٹوٹی پھوٹی مجلس کو قبول فرما دے، یہ تیرے محبوبوں کی باتیں ہیں، تیرے اللہ تیرے نبی کی باتیں ہیں، ہمیں اللہ اس پر حقیقت یقین اور اس پر عمل اور تقوی نصیب فرما دے، کریم اللہ ہم سب کی اس میں بیٹھنے کو قبول فرما، ہماری اس ٹوٹی پھوٹی تعلیم کو قبول فرما دے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، ہمارے ظاہر باطن کو اپنی مرضی کے مطابق بنا دے، حقیقی اخلاص اور استقامت اور سمجھ نصیب فرما دے، علم بھی نصیب فرما، جہالت سے بچا دے، فتنے سے بچا دے، جتنے بیمار ہیں ظاہر بیمار ہے باطن بیمار ہے سب کی اصلاح فرما، سب کو شفا عطا فرما، صلی اللہ تعالی علی محمد و آلہ وسلم۔ نفس سمجھ رہے وہ معاملات خیر